سب جن کی مہلت باقی ہے اگر اہتمام کریں گے تو ہمارے لیے بھی کیا جائے گا، اور ویسے بھی مسلمان کا حق ہے. پھر جیسے بتایا بھائی صاحب نے کہ نماز میں اللہ کے دربار میں آیا، یعنی عبادت کے دوران تکلیف ہوئی، اور پھر آخرت کے معاملات تو میرے بھائی ان بزرگوں وہی جانتا ہے جو جاتا ہے، وہی جانتا ہے. لیکن جو جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ہم باقی بچ رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے، کسی کا بھی جانا ہم سب کے لیے مذکر ہے، یاد دہانی ہے. اور اللہ نے احسان فرمایا، جہاں سے بات پاکستان میں مغرب کے بعد شروع فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور احسان عظیم ہے کہ اللہ نے اس کام میں لگا دیا. تو بھائی اس پر شکر کرتے ہوئے، اس پر شکر کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں لگا دیا. اور وہ جو مقولہ اکثر بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم سنتے سناتے رہتے ہیں کہ بھئی آدمی نکلے اور پھر نکالنے کی کوشش میں لگ جائے. تو اس کے لیے نیت فرما لے، ارادہ فرما لے کہ انشاءاللہ نکلیں گے بھی صحیح، اور نکل کر پھر نکالیں گے. وہ چلے گئے، ان کا وقت آ گیا، چلے گئے. ہم میں جتنے بیٹھے ہیں ایک بھی نہیں بچے گا. وقت نہیں ہے لمبا، یہ ہم سب نے جانا ہے. آدمی ذرا استعداد کر لے اور سوچ لے. حکم بھی ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ موت کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. ساری چیزیں یاد کرتے ہیں، ایک موت کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ پکی پکی چیز ہے. اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت اچھی فرما دے، احسان فرما دے، اور ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما. اگر اس کا نیت اور ارادہ فرما رہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. جیسی نیت ہے ویسے اللہ تعالیٰ انسان کو معاملات اور اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ان کا سارا غم ان کا پیٹ ہوگا. اب بتاؤ ہمارا غم کیا؟ ہر آدمی بیٹھ کے سوچے. ڈاکٹر کا غم پیٹ، انجینئر کا غم پیٹ، تاجر کا غم پیٹ، اور سیاستدان کا غم پیٹ، وزیر اعظم کا غم پیٹ، اور ایک کا پولیس والے کا غم پیٹ، ہر شعبے والے کا غم پیٹ. امام محمد بطول ہو، ان کا سارا غم ان کا پیٹ ہوگا. قبلتہم دنانیرہم و دراہمہم، ان کا میری امت کا قبلہ درم اور دینار بن جائے گا، پیسہ بن جائے گا. کہ منہ میرا تن کھانا، جیسا کہتے ہیں کعبہ شریف کے، اسی طرح ہر آدمی منہ میرا تن پیسہ شریف کے. جدھر پیسہ ادھر امت کا رخ. پیسہ سود سے آئے گا، یہ سود کی طرف بڑھیں گے، اور پیسہ چوری سے آئے گا، یہ چوری کی طرف بڑھیں گے. پیسہ ملاوٹ سے آئے گا، یہ ملاوٹ میں بڑھیں گے. پیسہ غبن سے آئے گا، یہ ادھر جدھر ان کا پیسہ ہوگا میری امت کا ادھر رخ ہوگا. یہ نہیں دیکھیں گے اللہ اس کے رسول کو، یہ نہیں دیکھیں قرآن اور سنت کو. اور تیسرا فرمایا امامہم نساؤہم، ان کی امام ان کی عورتیں ہوں گی. ان کے گھر کی عورتوں کی چلے گی، ان کی نہیں چلے گی. عورتوں کی چلے گی. آج عورتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے میں صبح سے شام تک عورتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے. تو امت کا غم بدلا. یہ حدیث لائے سامنے، اور کیسے ساری امت کا غم بدل گیا. آج کس کا غم ہے نبی والا غم؟ آج کس کا غم ہے فکر؟ اس وجہ سے جب یہ غم بدلا، اللہ بدل گئے. مسلمان تعداد میں بھی زیادہ اور مسلمان اسلحے میں بھی زیادہ. اس دور میں جتنے مسلمان ہیں کسی دور میں نہیں ہوئے. اس دور میں جتنا اسلحہ ہے کسی دور میں نہیں ہوا. اس دور میں جتنی قوت مسلمان کے پاس ہے کسی دور میں نہیں. اور سب سے زیادہ جوتے ہم اس دور میں کھا رہے ہیں. ہم بدلنے سے اللہ کا غیبی نظام بدل گیا. ہم ٹوٹے ہوئے پتنگ کی طرح ہیں، بس کٹے ہوئے پتنگ کی طرح. حدیث میں آتا ہے ایک زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا اس سمندر کی جال کی طرح ہوں گے، سمندر کی جال کی طرح ہوں گے، اور ان بالکل بے جان ہوں گے، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی. اور کافر ان کو کھانے کے لیے تو ایسے دعوت دیں گے جس طرح تم اس کھان پہ چنتے ہو مختلف چیزیں، اور پھر مہمان کو کہتے ہیں یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو. اس طرح سے امت کو کھائیں. اس ملک اسرائیل کو تم کھا لو، اور اس کشمیر کو تم کھا لو، اور فلسطین کو تم کھا لو، اور فلانے ملک کو تم کھا لو. یوں دعوت دیں گے ملک کو کھانے کی. اللہ کے نبی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہم کمزور ہوں گے؟ تعداد میں کم ہوں گے؟ نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے. تو کیا مسئلہ ہوگا؟ فی قلوبکم وہن، تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. میں نے کہا کہ نبی وہن کیا ہے؟ کراہیت حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تمہاری پیدا ہو جائے گی. اس وجہ سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور غیر تمہیں یوں مارے.
تمہارے ساتھ کیا ہوگا، پلسرات میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، جنت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، جہنم میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وہاں تک کی خبریں اللہ کے نبی نے دے دی. لیکن بدقسمت ہے ہم کہ اللہ کے نبی کو خبر پڑھنے کی ہمیں فرصت ہی نہیں کہ ہم پڑھیں حدیث، گھر کے اندر حدیث کی تعلیم کریں، بچوں کو بٹھا کر بتائیں کہ یہ اللہ کے نبی کی خبریں ہیں. مسجد میں ہمارے پاس موقع نہیں کہ ہم تعلیم کریں، اللہ کے نبی کی خبریں لوگوں کو بتائیں. دنیا کی خبریں پڑھنے کے لیے 2-3 گھنٹے ہمارے پاس وقت ہے. تو غم بدلا، دوسرا کام امت بننے کا. تیسری چیز جس سے امت بنتی ہے، جس طرح نماز میں پہلی اذان ہے، دوسری آیت کی فکر نفریضے کو ادا کرنے کی ہے، تیسری چیز وحدت قلوب ہے. وحدت قلوب، آپس میں دل جڑے ہوئے. اور ہر نماز میں قریب کھڑے، دلوں جڑ کے کھڑے ہو، اللہ تمہارے دلوں کو جوڑیں گے. اور نماز میں تفرقہ نہ کرو، اللہ تمہارے دلوں میں تفرقہ کریں گے. سب کو سیدھا کرو، تمہارے قلوب سیدھے رہیں گے. سب ٹوٹ گئی، تمہارے سب ٹیڑھی ہو گئی، تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو امت کے اندر وحدت قلوب یہ جڑی ہوئی ہے کہ مسلم کیسے کہ کل جیسا دل واحد، ایسے جڑے ہوئے ہیں سارے مسلمان. اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح ایک جسم ہوتا ہے. یہ وحدت قلوب پیدا ہوگی. وحدت قلوب کیسے پیدا ہوگی؟ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کی جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر تیسرا سٹیپ، تیسری منزل، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ دار قرابت والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر چوتھی منزل، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اپنے گاؤں والوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، اپنے سیکٹر والوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ. اور پھر پانچویں منزل، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تمہارے ارد گرد جتنے علاقے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ. معروف قرآن میں مفتی صاحب نے لکھا ہے، حولہا میں قریب کی بستیاں دور کی، قریب کے ممالک دور کی، سارے کے سارے ممالک، لِتَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ سارے عالم کے انسان کو تم ڈرانے والے بن جاؤ. یہ 5 ذمہ داریاں اللہ نے گن گن کر ایک پہ ڈال دی. اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے لیے کہتے ہیں روزانہ اس وقت کے لیے وقت فارغ کرو. کیونکہ میں نے اپنے آپ کو تاجر سمجھا ہے، تجارت کے لیے میں 18 گھنٹے دوں گا. میں نے اپنے آپ کو زمیندار سمجھا ہے، زمین کو 18 گھنٹے دوں گا. اور میں نے اپنے آپ کو دفتر والا سمجھا ہے، دفتر کو 18 گھنٹے دوں گا. اور میں نے اپنے آپ کو پولیس والا، فوج والا سمجھا ہے، اس کے لیے ڈیوٹی دوں گا. لیکن میں نے آپ کو امتی نہیں سمجھا اور ذمہ دار نہیں سمجھا، اس لیے میرے 2.5 گھنٹے بھی دینے میرے لیے مشکل. اور بس مسجد کو وقت دینا بھی مشکل. مسلمان اور مسجد کو وقت نہیں دے رہا. ہر چیز کو وقت دینا آسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ایک سٹیٹس قائم کر لیا، ایک حیثیت لگا لی، اس حیثیت پہ کھپ رہے ہیں. اور ادھر ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں. اس لیے یہاں سے مسئلہ بنا کہ نہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا، نہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کے جو کام کا ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری سمجھی. اس وجہ سے آج مسلمان مسجد کو اور دعوت کے کام کو جو اللہ نے اس کے اوپر ڈالا ہے اس کو وقت دینے کے لیے تیار. تو اپنے آپ کو روزانہ فارغ کرو. کون کو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ 21.5 گھنٹے دنیا کے لیے کافی ہیں؟ اس کے لیے کافی، اس کے لیے جس کو اللہ نے فرمایا دنیا جیفا، یہ دنیا مردار ہے، یہ دنیا مردار ہے، دار روحا کے نام، اس کو چاہنے والے، اس کی طرف میں لگنے والے یہ کتے ہیں. ہاں سن لو، استعمال کرنے والے نہیں. استعمال تو صحابہ نے کی، استعمال تو انبیاء نے کی، استعمال تو اولیاء نے کی. ہاں اس کی طرف اتنی اس کی محبت کے دنیا میں بیٹھ کے محبت آ جائے کہ اللہ سے دور کر دے، اللہ کے رسول سے دور کر دے اور آپس میں ایک دوسرے کی لڑائیوں کا ذریعہ بن جائے. فرمایا یہ اس طرح کرنے والے، فرمایا یہ دنیا والے یہ کتوں کی طرح ہو جائے. اس کے لیے اب صبح سے شام کھپ رہے ہیں. جس کو اللہ کے نبی نے مردار فرمایا اور جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اگر اس دنیا کی قدر و قیمت تعدل جناح بعوضہ، مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک بوند پانی نہ دیتے. مچھر کے پر اکٹھے کر کے رکھے، اس نے 2 کروڑ جمع کر لیے، 2 کروڑ مچھر کے پر، اور اس نے 20 کروڑ جمع کر لیے. یہ ارب پتی بن گیا، اس نے ارب پتی بن گیا. ارب مچھروں کے پر اکٹھے کر کے رکھ دیے گا. اس کو یہ عقل مند ہے، یہ عقل مند، یہ عقل مند نہیں ہے. اس کو اپنے کام سے ہٹا دے، جس کو اس کی دنیا، اس کو اپنے نام سے ہٹا دے، جس کو اس کی دنیا، اس کو اپنی ذمہ داری سے ہٹا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ذلیل ترین انسان ہے. جو جس قدر پہ ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا. کسی کا نمرود کے ساتھ، اور کسی کا فرعون کے ساتھ، اور کسی کا قارون کے ساتھ، اور کسی کا حامان کے ساتھ، اور کسی کا شداد کے ساتھ، اسی کے ساتھ حشر ہوگا. اللہ کے نبی نے فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس سے، جو اللہ اس کے رسول، اللہ کے رسول سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا. کیا ہوگا؟
جو صحابہ کی مشاورت اختیار کرے گا وہ جنت میں صحابہ کے ساتھ ہوگا، جو اولیاء کی مشاورت علماء کی کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ہم اپنے دوسری چیز اخرجت للناس، اللہ نے ہمیں ذمہ داری بتا دی ہر ایک کو کہ ایک تو اپنے گھر کے لیے نہیں، تو یہ اخرجت للناس تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کرو روزانہ دعوت کے لیے، پھر دوسری منزل قوا انفسکم واہلیکم نارا، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا اے مسلمان تیرے ذمہ ہے۔ اے نمازی صاحب، اے حاجی صاحب، حافظ صاحب، تاجر صاحب، تمہارے ذمہ ہے، حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کتنا بچایا ان کو گرمی سے بچانے کے لیے اے سی لا کے رہ دیا، اور ان کو سردی سے بچانے کے لیے ہیٹروں کا بندوبست کر لیا، کارپیٹیں نیچے بچا دی اور بہترین کمرے بنا، سارا بندوبست کر لیا۔ بتاؤ ہم نے ان کو ایمان سکھانے کے لیے گھر میں کیا بندوبست کیا؟ اے سی کا بندوبست ہو گیا، ایمان سکھانے کا کوئی بندوبست نہیں، ہیٹر کا بندوبست کر لیا، ایمان سکھانے کا کوئی بندوبست نہیں، روشنی کا بندوبست کر لیا، ایمان سکھانے کا کوئی بندوبست نہیں، گھر میں کپڑے دھونے کو لیٹرینوں کی جگہ بنا دی، پہانے کی جگہ بنا دی، کھانے کی جگہ بنا لی، لیکن ایمان والے نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ الٹا جہنم کی آگ کے ہم چھولے گھروں میں لگا دیے۔ دیکھو ہر ایک کی فطرت ہے، اپنے گھر میں بیٹھنا فطرت ہے کہ سارے بیوی بچے میرے پاس ہوں، سارے پوری فیملی ہو، میں ان سے گپے ماروں، اکٹھے مل کر بیٹھے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اب ہم بیٹھنا تھا تعلیم پر، ساری فیملی اکٹھے بیٹھ کر حدیث سن رہی، حدیث سنا رہی، اس پہ ہم نہیں بیٹھے، غیروں نے ٹی وی پہ بٹھا دیا اور 2-2-2.5 گھنٹے کا ڈرامہ ساری فیملی مل کر یکسوئی کے ساتھ وہ ڈرامے کو سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ جب دوسری چیز اللہ کے ذکر پہ بیٹھنا تھا کہ وہ تسبیحات کر رہے، بیٹا تسبیحات کر رہی، بہو تلاوت کر رہی اور یہ فلاں کر رہی، ایک قرآن و حدیث کے سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے اور تلاوت پہ لگے ہوئے، ذکر پہ لگے ہوئے، عبادت پہ لگے ہوئے، اب غیروں نے اس کو ہٹا کر سیاست کے تذکرے گھروں میں دے دیے، اب وہ کی غیبت اور دوسرے کی غیبت، فلانا ایسا، وہ بدماش، وہ بڑا شرابی، وہ چرسی، میں ٹھیک، وہ سارے غلط، اس پہ لگا دیا۔ تو ہوا کیا کہ امت آج گھروں میں غیبت پر اور آج امت گھروں میں ٹی وی پر جمع ہو گئی۔ جب ان کو فطرت ہے، جب ہم نے تعلیم پر جمع نہیں کیا تو اس پر جمع ہو گئے، جب ذکر عبادت پر جمع نہیں کیا تو غیبت پر جمع، سیاست پر جمع ہو گئے۔ یہ باطل کا نظام تھا جو ہر گھر میں چلا دیا۔ تو نیت کرو کہ ہمیں اپنے گھروں پر بیوی بچوں کو کس پر جمع کرنا ہے؟ گھروں کی تعلیم پر جمع کرنا۔ کون کو نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ؟ اس کو لاؤ، یہ گھروں کی تعلیم۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے نبی کو فرمایا مخاطب کر کے کہ ازواج مطہرات یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، 22 سپارے کی شروع، ان کو مخاطب کر کے ساری امت کی عورتوں کو کام دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں میں قائم رہو، جہلوں کی طرح بن سور کے بازاروں میں مت پھرو، گھروں میں کیا کرو؟ اقیموا الصلاۃ وآتینا الزکات، گھروں میں نماز کے نظام کو قائم کرو، زکات اور صدقات کے نظام کو قائم کرو، وآتینا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاق میں، لباس خود پہنو سنت والا اور صحابہ بچوں کو پڑھاؤ سنت والا، اچھے اخلاق اختیار کرو اور سنت عادت گھروں میں لاؤ، یہ ساری گھروں میں چیزیں لاؤ۔ اور تیسری بات، اذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ حکمہ، اپنے گھروں میں جو اللہ کا قرآن اتر رہا ہے اس کو پڑھو، اس کو سیکھو اور اپنی مصطلحات ایک دوسرے کو سکھاؤ، قرآن کی تجوید کا حلقہ گھروں میں اور حدیث کا حلقہ گھروں میں، قرآن کی تفسیر کا حلقہ گھروں میں، ترجمے کا حلقہ گھروں میں۔ اور اگلی بات کیا؟ اذکرن ما فی قرآن میں صاحب نے لکھا ہے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو۔ یہ 4 اعمال بتائے، ذکر و عبادت، خدمت، تعلیم اور تعلم، کہ گھروں کے اندر دعوت، اس نظام کو قائم کرو۔ جب کرو گے تو کیا ہوگا؟ یذھب عنکم الرجس، تمہارے گھروں سے ناپاکیاں دور، لڑائیاں دور، فتنے دور، جادو دور، ٹونے دور، سب کچھ ختم ہو جائے گا گھروں کے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہارے گھروں کو پاک اور صاف کر دے۔ تو کون کون چاہتے ہیں گھروں کو پاک اور صاف کرنا؟ یہ لڑائیاں، قدرتیں، بے برکتیاں ساری ختم ہوں گی جب یہ اعمال گھروں میں قائم ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین، 10 صفات بتائی کہ یہ گھر کے فرد ان 10 صفات پہ آئیں گے اور یہ معاشرہ ان 10 صفات سے اسلامی معاشرہ بنے گا۔
تیسری منزل کیا ہے؟ وانزل عشیرتک الاقربین، رشتہ دار قرابت والوں کو بناؤ، اس کے لیے مسجد کو آباد کرو، مسجد میں اعمال، مسجد میں اندرونی گشت اور تعلیم، اور لتنذر ام القری، اپنے گاؤں والوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، بیرونی گشت قائم کرو، لتنذر حولہا، دائیں بائیں کے لیے، ضلع کے لیے، سروزے کے لیے، اور 7 مہینے کے لیے پوری دنیا میں پھرو۔ ان کو یہ مشورہ، یہ 5 اعمال ہیں اخرجت للناس کے تقاضے کو پورا کرنے کے، پوری دنیا میں پھرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری دنیا میں پھرے۔ ہمیں سارے عالم کے انسانوں کے بارے میں پوچھا جائے، یہ جتنے بیٹھے ہیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، دیکھو تمہیں جی کی طرف بھیجا، ہم کافروں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ مسلمان تمہارے پاس آئے تھے؟ اگر گئے ہوں گے کہیں گے ہاں اللہ آئے تھے، جاءنا نذیر، آئے تھے لیکن ہم نے نہیں مانی۔ اگر نہیں گئے تو کہیں گے ما جاءنا بشیر ولا نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور کوئی دھمکانے والا نہیں آیا۔ تو اب بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ اب مسلمانوں کو پوچھا جائے گا بتاؤ تم کیوں نہیں گئے؟ تو پوری دنیا میں پھرنا، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، اور ساری دنیا کے انسانوں کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کر تأمرون بالمعروف ونہون عن المنکر، کہ ان کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکیں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ جب یہ کریں گے تو تؤمنون باللہ، پھر اللہ وہ ایمان دیں گے جس ایمان پر وعدے ہیں خلافت کے، اور جس ایمان پر وعدے ہیں عزت کے، اور جس ایمان پر وعدے ہیں حیات طیبہ کے، وہ ایمان ملے گا ان 3 نسبتوں کے بعد، کہ پھر اب تمہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ، کہ اب ہم ان ایمان والوں سے وعدہ کرتے ہیں ان کو خلافت دیں گے۔ پھر ان ایمان والوں سے وعدہ کرتے حقاً علینا نصر المؤمنین، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، ننجی المؤمنین، ہر مصیبت میں ہم ان کو نجات دیں گے، ولی المؤمنین، اللہ ان کے ساتھ ان کا کارساز اور مددگار ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر آسمان زمین سے برکتیں اس ایمان پر کھولیں گے۔ جب تک یہ امت ان 3 نسبتوں میں نہیں ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، حقیقی ایمان اللہ پر نہیں آئے گا۔ جب حقیقی ایمان نہیں، اللہ کا کوئی وعدہ ان پر پورا نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ وہ سارے تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ تو کون کون تیار ہے؟ آج فیصلہ کریں کہ ہم امتی ہیں اور پورے دنیا کے انسانوں کے ہم ذمہ دار ہیں، اور دعوت کا کام میرا کام ہے، اس جب کروں گا تو اب اللہ میرے ساتھ ہوں گے، اور میں پوری دنیا پر اللہ مجھے کامیاب اور کامران کرے۔ اب اس کے لیے فرمائیں ایک دن اللہ کے راستے، ایک دن پر کیا مل، کسی عبادت پر اتنا ثواب نہیں، سچی بات ہے، کسی عبادت پر ثواب نہیں کہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں اپنے ذات پہ خرچ کر رہا، 7 لاکھ روپیہ کا صدقہ کرنے کا ثواب، اور اللہ کے راستے میں نہیں کر ایک نماز پڑھ رہا، 1 سپارہ پڑھ رہا، 49 کروڑ نماز